اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی وَأَمَّا لِلتَّفْصِيلِ وَالْتُزِمَ حَسْبُ فِعْلِهَا وَعُوِّدَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَائِهَا جُزْءٌ مِّمَّا فِي حَجِّزِهَا مُطْلَقًا. چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. حروف شرط کی بات چل رہی ہے. ان اور لو آ گئے ہیں. تیسرا ہے اما. اما تفصیل کے لیے ہے. کیا کہ جی حروف شرط کی بات چل رہی ہے، ان اور لو آگے ہیں. تیسرا ہے اما. اما تفصیل کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ تفصیل یعنی واسطے اس شے کی تفصیل کے جس کو متکلم نے پہلے مجملاً بیان کیا. مثلاً جا اخواتوں کا تینڈے بھائی آئے نے. یہ ہو گیا اجمال. وہ تین سن. بہرحال اما نال تفصیل ہی. بہرحال زید پس میں نے اس کی عزت کی. بہرحال بکر پس میں ان دی توہین کی تھی. بہرحال خالد میں ان دے گل ہی نہیں کی تھی. یہ ساری کی ہو گئی. تفصیل سنیے جی. اور کبھی آتا ہے استیناف کے لیے بغیر اس سے کہ اس سے پہلے اجمال ہو. جس طرح کے کتابوں کے شروع میں نہیں ہوتا خطبے کے بعد اما بعد. اچھا جی مسئلہ. اور بہرحال اما تفصیل کے لیے ہے. اور اما تفصیل کے لیے ہے. اور بہرحال مانا غلط ہو گیا نا جی. اما آپ بہرحال کی ہویا جی. چلو جی. اول توزمہ اور التزام کیا گیا ہے اما کے فعل کے حذف کا. شرط کے بعد فعل ہوتا ہے لیکن اس کے فعل کے حذف کا التزام کیا گیا. اس کے فعل کے حذف کا التزام کیا گیا جی. اصل پتر یہ ہو نا مہما یکم من شین جڑا پورا کنی باری پڑھیا ہے. او مہما یکم من شین یہ وہی سجن ہے جنہوں کٹھا کیتا رسی نال یا بابری دس دن پھر دوبارہ گل. تو اس کے فعل کے حذف کا التزام کیا یعنی اس کے بعد فعل ذکر نہیں ہوتا. اس کے بعد او بے خودو یعنی فعل اما کا یعنی فعل کے داخل ہے اس پر اما اور وہ شرط ہے وہ حذف ہوتا ہے باوجہ متضمن ہونے اما کے ابتدا کے معنی کو. اس لیے فعل اور التزام کیا گیا ہے اما کے فعل کے حذف کا. جی التزام کیا گیا ہے اما کے فعل کے حذف کا. اور التزام کیا گیا ہے اما کے فعل کے حذف کا. وَعُوِّضَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَائِهَا جُزْءٌ مِّمَّا فِي حِيَزِهَا مُطْلَقًا. یہ اصل اتنے بابے نے گل کٹھی کی جب کھولاں گے کھول کے کٹھا کریں گے تو پھر گل بنے گی کہ یہ جو اما ہے نا اما یہ تو ہوا شرطیہ جواب میں فا جزائیہ آتی ہے تو پھر اما کے درمیان اور اس کی فا کے درمیان اس کے تحت جو تفصیلی شے تھی نا اس کی جز کا فاصلہ لائیں گے. اس کی جز کا فاصلہ لائیں گے. اس کی جز کا فاصلہ لائیں گے جی. کیا کیا جی اما شرطیہ او اصل پورا سی مہما یکم من شیئن فزید منطلق کی فزید منطلق فا سی نا تو ہون ہونا سی اکٹھا ہو گیا اما فزیدن. ایک کم گڑبڑ ہو گیا. ہوں زید نو واسطہ بنانا ہے تو فا منطلقن تل جانی ہے. اما زیدن فا منطلقن اے مطلب ہے. تو چونکہ یہ منطلقن بھی تو اس کے ماتات ہی تھا نا پہلے پوری لمبی عبارت دے وچ تو پھر اتنے رہ گیا جی. اما شرطیہ ہے اس کی جزا پر فا بھی آتی ہے. فا کے درمیان اور اما کے جدو انہوں لمبے نو کٹھیا کرنا ہے جدو جدا مطالعہ کیتا جتا اما کے درمیان اور فا کے درمیان جس اما کے ماتحت جو لمبی کلام ہوتی ہے نا
اس جز کا، اس کلام میں سے ایک جز کا واسطہ لائیں گے تاکہ شرط اور فا، حرف شرط اور فا اکٹھے نہ ہو جائیں، حرف شرط اور فا اکٹھے نہ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ ادھر ویک فی حیازہا، فی حیازہا، اے حیاز جواب اوسی فزید منطلقن، کسی فزید منطلق، اوسی اس کے جواب میں، اور وہ جز یا مبتدا ہے جیسے اما زید فا، منطلق، یا معمول ہے کس کا، واسطے اس کے جو واقع ہے فا کے بعد، جیسے اما یوم الجمعہ فزید منطلق، یوم الجمعہ یہ منطلق کا معمول ہے، سنیں، کیونکہ قول یوم الجمعہ معمول ہے منطلق کا، تو درمیان میں جو واسطہ لانا ہے خواہ مبتدا کا لے ہیں یا اس خبر کے معمول کا لے آئیں۔ یہ مطلقاً ہے نا کہ مطلق، یعنی زماناً مطلقاً برابر ہے کہ ہو ما بعد اما کا اس سے کہ منع ہے اس کا تقدم اس کے حجز میں، جیسے اما زید فانی ضارب، کیونکہ انا کا مدخول ما قبل نہیں جا سکتا، یا نہ ہو جیسے اما زید فمنطلق، سنیو گل الی آخرہ۔ اور عوض لایا جائے گا عوض لایا جائے گا اما کے درمیان اما کے درمیان اور اما کی فا کے درمیان، اما کی فا کے عوض لایا جائے گا جز کو جز ان سے جو اما کے نیچے ہیں، اما کے نیچے ہیں، او مہما یکم من شیء فزید منطلق، اے مہما یکم من شیء سے کٹھا کر کے اما بنایا، کنی باری خطبہ جگہ دسیا ہے، تو پھر بن گیا اما فزید، تو اب اما اور فا اکٹھے ہو گئے ہیں تو وکھرے ہوندے نے، اب درمیان میں فاصلہ لائیں گے مبتدا گا تے فا چک کے تے خبر تے لے جاواں گے، اما زید فمنطلق، یا معمول دا واسطہ لے آندا اما یوم الجمعہ تے فزید منطلق، اے مطلب جی، ہاں جی منع کرو مطلقاً جی۔ اور عوض لایا گیا ہے اما کے درمیان اور اما کی فا کے درمیان جز کو ان سے جو اما کے حیز میں ہیں مطلقاً، جی اور عوض لایا جائے گا اما کے درمیان اور اما کی فا کے درمیان جز کو ان سے جو اما کے حیز میں ہیں، یعنی اس کے ماتات ہیں مطلقاً کی، مطلقاً یعنی زماناً مطلقاً، خواہ وہ ما بعد جو ہے اس کا معمول مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ اس کی جز پر فا کو فاصلہ کریں گے، درمیان میں فاصلہ لائیں گے۔ وقیلا وقیلا ہوا معمول المحذوف مطلقاً مثلو اما یوم الجمعہ فزید منطلق، بعض نے کہا ہے کہ اما کا جو ما بعد ہوتا ہے نا وہ محذوف کا معمول ہوتا ہے مطلقاً، وہاں فعل محذوف ہوتا ہے جس کا وہ معمول ہے، جس کا وہ معمول ہے، وہ کسی اور کا معمول نہیں ہے۔ جی گل کھل جاتی، شرح پڑھ دیں جی، جیسا کہ اما یوم الجمعہ فزید منطلق نے نا، تو اے جڑا یوم الجمعہ نا یہ محذوف کا معمول ہے مطلقاً جی۔ بعض نحوی کہتے ہیں یہ جو اما کے بعد ہوتا ہے یہ محذوف کا معمول ہوتا ہے مطلقاً، جیسے اما یوم الجمعہ فزید منطلق، یعنی یہ ماتات کی جز نہیں ہوتا، ماتات کی جز نہیں ہوتا بلکہ یہ وکھرا معمول ہوتا ہے محذوف کا معمول ہوتا ہے۔ سنیں گل او بتقدیر اما تذکر یوم الجمعہ، جب بھی جمعے کے بہرحال ذکر کیا جائے گا جمعے کے دن کا تو پس زید منطلق ہے۔ اور بعض نے کہا ہے ما بعد اما کا معمول ہے محذوف کا مطلقاً، اے زماناً مطلقاً، بھی پاویں ہو مرفوع ہوئے تو پاویں ہو اے مطلبی، جیسے اما یوم الجمعہ اما یوم الجمعہ فزید منطلق جی۔
اور بعض نے کہا ہے اما کا مابعد معمول ہوتا ہے محذوف کا مطلقاً جیسے اما یوم الجمعہ فزید منطلق. اور بعد نے کہا کہ اما کا ما بعد معمول ہوتا ہے محذوف کا مطلقاً جیسے اما یوم الجمعہ فزید منطلق. جی وکیل ان ٹر شامل. جائز التقدیم فمن الاولی والا فمن الثانی. بعض نے یہ کہا کہ تفصیل ہے، اگر تو اما کے جو ما بعد ہے اس کے معمول کی تقدیم جائز ہے، تو اب یہ اول قسم سے ہے. اول سے مطلب ہے کہ وہ جز ہے، اور اگر وہ اس کی ما بعد کی تقدیم جائز نہیں ہے، اس کے اما کے بعد جو حیض ہے اس کے معمول کی تقدیم جائز نہیں ہے، تو اب یہ کس سے ہے؟ قسم ثانی. اب یہ ثانی سے ہے. کیا مطلب ہے کہ محذوف کا معمول محذوف کا نہ وہ پہلے ہی وہ محذوف دئی تو وہ اول سے ہے، اور یہ کس ہے؟ ٹھیک ہے بھی یہ کس کا معمول ہے؟ محذوف کا، کیونکہ اب ماں بعد تو مقدم ہو نہیں سکتا تھا، لہذا یہ محذوف کا معمول ہے. ہاں جی کیا کہ جی بعض راوی کہتے ہیں کہ اگر تفصیل ہے اگر اما کا ما بعد اس کی تقدیم جائز ہو، اما کا ماں بعد جو پیچھے آ رہا ہے، پیچھے اگلی جواب آ رہا ہے، اس کے ماں بعد کی تقدیم جائز ہو، تو پھر یہ حیض کی جز ہے. اور اگر اس کی تقدیم جائز نہ ہو تو اب یہ محذوف کا معمول ہے. اب یہ محذوف کا معمول. او تو دیکھ، یعنی اگر نہ ہو جائز التقدیم، جیسے اما زید فانی ضارب، اما زید فانی ضارب. انا ہے نا، انا اس کا ماتات اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. جی سنیں، اس لیے کہ انا کاٹ دیتا ہے اپنے ماں بعد کو عمل سے، اس میں جو اس کا ما قبل ہے، لہذا اب ضارب ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا. سنیں، اب کیا ہوگا؟ یہ زیدن فاعل بنے گا، فعل محذوف کا فاعل. یا زیدن ہو تو مفعول بنے گا. سنیں، فامن الثانی یعنی معمول کس کا؟ محذوف. واسطے ضرورت امتناع منع ہونا جزا کی جز کا، کیوں؟ بوجہ ممتنع ہونے تقدیم کے، جیسے اما زید فانی ضارب ہوا گالی، اس لیے کہ انا ماں بعد کو کاٹ دیتا ہے عمل سے. سنیوں گل اے شاباش سے جی. بعض نے کہا ہے اور بعض نے کہا ہے اگر ہو اگر ہو اما کا ماں بعد جائز التقدیم، اور جیسے اما الیوم جی فانا خارجن، اے الیوم بن سکتا ہے تو پس اول سے ہے، پس اول سے ہے، وگرنہ پس ثانی سے ہے. ثانی سے ہے. جی اور بعض نے کہا ہے اگر ہو اما کا ما بعد جائز التقدیم پس اول سے ہے وگرنہ پس ثانی سے ہے. اور بعد نے کہا سو نہ مہربانی کر جاگ ذرا. اگر جائز ہو اما کا ما بعد جائز اور بعد نے کہا اگر ہو اما کا ما بعد جائز التقدیم پس قسم اول سے ہے وگرنہ پس قسم اے دو قسمہ نے نا بھئی انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا ما بعد ہے نا جو فاصلہ ہے وہ جو حیض میں اس کی جز کو فاصلہ بنائیں گے، لہذا وہ ما بعد کا معمول ہے. بعد نے کہا ہے نہیں، وہ ہمیشہ فعل محذوف کا معمول ہے. بعد نے تفصیل کی ہے کہ اگر تقدیم جائز ہے تو وہ حیض کا معمول ہے، جز ہے، جز یہ معمول ہے، اور اگر وہ تقدیم جائز نہیں ہے تو لہذا یہ اس کا معمول نہیں ہے بلکہ وکھرا ہے. ان دا عامل تھے محذوف ہی. ہن دھیان کروے وَأَمَّا نظر آ رہی؟ ہن دھیان کریا جی، یعنی لفظ اما حروف شرط سے ہے بفتح حمزہ تشدید میم، اور کبھی میم اول کو بدلا جاتا ہے تخفیف کے لیے یا کے ساتھ، اما کو اے ماں بھی پڑھ دیتے ہیں، اور یہ اما وضع کیا گیا تفصیل کے لیے، یعنی واسطے تفصیل کرنے اس کے کہ اجمال کیا اس کا متکلم نے اور ذکر کیا ہے متکلم نے اس کو قبلہ اما تو پہلا اجمالن، جیسے ہاؤ لا فضلاؤ اے جڑے بیٹھے نے سارے فضلان ہوں تفصیل کی تھی انہوں نے تنہ دے نا فاما زید فقیہ واما امر واما بکر، اور کبھی آتا ہے اما مستانفہ ابتدائے کلام میں بغیر تقدم اجمال کے، جیسا کہ مصنفین کا قول حمد و صلات کے بعد کیا
دو، اور کبھی آتا ہے اما صرف تاکید کے لیے. جیسے تیرا قول اما زید فذاہب، جب تو صرف تاکید کا ارادہ کرے بھی زید پکی گل ہے تشریف لے گیا ہے، مانا کیے انہ ذاہب، مانا کیے انہ ذاہب. پس اس وقت نہیں لازم اس کے لیے عدیل، یعنی اگوں مقابلے کوئی آوے نہ لفظاً تے نہ مانا جیسا کہ معنی اول میں لازم ہے کہ بھی اب بہرحال یہ اور بہرحال یہ اور بہرحال یہ، یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے جی. اے گل ایک مکی ہوں دیکھو تین معنی نے کی نے تین مانا. تین معنی ایک کتاباں لکھے ہے. سانو یہ سارے اس واسطے نہیں سمجھ کہ اسی جلے پڑھائے پھیرا دیتا، جس ویلے پڑھنی نا شرح اوتھے جڑی انہیں گل دسنی ہے صرف اے آندے ہون تاکہ وہ گل سمجھ لئیے کہ ایتھے بزرگاں کدھر اشارہ کیتا ہے. اسی پھر اس وقت علامت الدہرہ سنیے گل کو اس ویلے پتہ ہی نہ ہوئے بھی آکھن بھی اے اما تاکید کے لیے کی یہ اما مستانف ہے، اے پتہ نہیں لگے بندہ کیڑا ہے، اے پتہ ہون کم از کم اوتھے گل انہاں دی سمجھ آ جائے. قرآن پاک تے حدیث پاک کافیہ پکانا مقصود نے یا قرآن و حدیث پڑھنا مقصود ہے. پلاؤ جی توجہ جی. اور جب کہ وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر یہ بات کہ اما حروف شرط سے ہے، حروف شرط داخل ہوتے ہیں فعل پر، تو اس اما تو بات فعل ہے ہی کو نہیں، اتنے تو مٹھائی بنی پئی ہے. اس کا جواب دیا مصنف علیہ رحمہ نے کہ ول توز محذف و فعلہا، التزام کیا گیا اس کے فعل کے حذف کا، وہ فعل کے داخل ہے اس پر اما. اما. کیوں؟ تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ مقصود اما کے ساتھ وہ اسم ہے جو اس کے بعد واقع ہے. کس کے بعد؟ اما کے بعد. نہ کہ مقصود وہ فعل ہے. جیسے اما زید فمنطلق، اما زید فمنطلق. لے بابے نے کھولن لگیا تینوں دونوں دھیان کرا کٹھا کیویں کرنا ہے. اس سجن دی تقدیر ہے مہما یکن من شیئن فزید منطلق. جی جی جب بھی ہوگی کوئی شے تو بس زید منطلق ہوگا، سمجھیے جب بھی ہوگی کوئی شاید بس زید منطلق ہو. پھر اختلاف کیا نحات نے اس جملے نو رسی کی میں بننی ہے. اس جملے کی ترکیب میں تین اقوال پر، تین اقوال پر نمبر ایک تے ایک ہی ہونا ہے. پس فرمایا بعض ناویوں نے حذف کیا گیا فعل کیڑا یکونو، حذف کیا گیا فعل کے داخل ہے اس پر کون؟ اما. اما نہیں مہما. کون؟ مہما. ان کٹھیاں کرنا ہے. اور وہ لفظ ہے یکن ہماری مثال میں، لیکن نال ہی جار مجرور من شین کو بھی حذف کیا، نال ہی جار مجرور من شین کو حذف کیا. حذف کیا. پھر قائم کر دیا گیا مہما کے اما، پھر قائم کر دیا گیا مقام مہما کے اما. تو پس ہو گیا اما فزید منطلق. بنیا کہ نہیں؟ جی. کی اما فزید. ہن کٹھے ہو گئے نا. ہن اے اما تے فا وچ فاصلہ لیاونا ہے، اینی گل ہے ساری. کی کرنا ہے؟ اما اور فا میں فاصلہ لانا ہے. منطلق. عوض لایا گیا فعل محذوف سے، او جڑا یکن سی پہلے او فاصلہ سی نا، او یکن دا پہلے او فاصلہ سی کندے وچ؟ مہما تے فا دے وچ. عوض لایا کا فعل محذوف سے درمیان کس کے؟ اس کے درمیان اما کے، اور درمیان ماں کے فا وہ فا جو داخل ہے کس پر؟ جزا پر. اور جزا پر فزید منطلق. فا عوض لایا گیا جز کو اس سے جو اما کے حیز میں ہے، یعنی فا جزائیہ کے، حیز میں ہے، یعنی فا جزائیہ کے تحت. وہ کون نہیں، وہ دو شیاں نہیں فزید منطلق، ایک مبتدا ہی تے ایک، خبر ہے. اور وہ کے تعلق پکڑتا ہے ان دو کے ساتھ. اور وہ یہاں کون ہے؟ زید. وہ جز اول ہی جملہ جزائیہ سے تے نقل ان بنایا واسطہ تے نقل کیا فا کو جز اول فزید ان سے، اور رکھا اس کو جو ثانی میں کیڑی منطلق. واسطے بچنے کے اجتماع فی شرط کے فا جزائیہ کے ساتھ. تو پس بن گیا اما زید فمنطلق. او بن گیا کہ کوئی نہیں جی. مطلقاً کی، مطلقاً یعنی برابر ہے کہ ہو ما بعد فا جزائیہ کا وہ کہ جائز ہے تقدیم اس کی، جیسا کہ اما یوم الجمعہ فزید منطلق. اے یوم الجمعہ منطلق کا مفعول بھی ہے تے مقدم آ سکتا ہی. سنیں جی.
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ੈਦ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਪਾਣਾ ਸੀ। یا ناجائز ہو جیسے اما یوم الجمعۃ فإن زیدًا منطلق، اس لیے کہ ما بعد انا کا نہیں عمل کرتا انا کے ما قبل میں، انا کا جو ما بعد ہے نا، لہذا آ جڑا یوم الجمعۃ اندے وچ زید عمل نہیں کر سکدا۔ سنیو اے شاباش بے مطلق جڑا بھی ہوئے فاصلہ آ سکتا ہے جی۔ بعض نے کہا ہے یعنی فرمایا بعض ناویوں نے بے شک اسم ایسا اسم جو واقع ہے بعد وہ اسم نہیں جز اس سے جو فا کے نیچے ہے، سمجھے نا جی، نہ جز ہے اور نہ ہی اس کا بلکہ وہ یعنی اسم جو واقع ہے بعد اما کے معمول ہے کس کا، مطلقاً برابر ہے کہ ہو ان سے کہ تقدیم جائز ہو، جیسے اما یوم الجمعۃ، یا تقدیم جائز نہ ہو جیسے اما یوم الجمعۃ فإن زیدًا منطلق۔ پس یوم الجمعہ دونوں صورتوں میں معمول ہے فعل محذوف کا، تقدیر مہما یذکر یوم الجمعۃ فزید منطلق، جدوں میں جمعے دا یاد آندی ہے تو بس زید منطلق کے سنے ہی۔ اور بعض نے کہا یعنی بعض ناویوں نے کہا ہے عدل اور انصاف کے طریقے کے ساتھ کہ اگر ہے اسم جو واقع ہے کتھے وہ اسم جائز و تقدیم ہے کتھوں فاد ماتات کو، اور نہیں ہے وہاں کوئی معنی دوسرا، جیسے کہ اما زیدن تو پس یہ اول سے ہے یعنی پس وہ جز ہے واسطے اس کے جو فا کے یز میں ہے، کیونکہ اصل تھا نا فزید منطلق لیندہ زید پہلو، اور معمول ہے اس کے لیے مقدم ہے اس پر، وگرنہ یعنی اگر نہ ہو اسم جو واقعہ کس کے بعد کیا نہ ہو تقدیم، جیسے اما یوم الجمعۃ فإن زیدًا پس اب ثانی سے ہے یعنی پس وہ معمول ہے کس کا، محذوف کا، آگے ٹور گئے حرف الرفع ہاں جی کلا کلا وقد جاء بمعنى حقا۔ اچھا جی حروف کی بات چل رہی ہے، حرف ردا، حرف ردا جھنکنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے، چپ کر یاویہ نہ مارے، اس واسطے کہنا لفظ عربی سنے جی، تو وہ ہے کلا، کیا ہے کلا، جھنکنے کے لیے جی، سنیو گل وہ کون ہے کلا۔ اور دوجی مثال اتنے آتی پی ہے، ایک مثال لکھی قرآن پاک بھی اتنے آ رہی ہے، یہ جڑا نا قیامت نو کافر آکھن گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرا اللہ میں کو واپس بھیج دے، میں انشاءاللہ نیکیاں کر کے آساں جڑیاں میں چھوڑ آیا، تے جواب اسی کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اے جھنکنے واسطے، اے ردا واسطے، سنی گل بھی وہ وقت ہتھوں نکل گیا جی، اے شاباش جی۔ اور کبھی کبھی کلا بمانا حقاً، پکی گل کی پکی گل، حقاً اس معنی میں آتا ہی، سنی او بے خود رو جی میں کلا ان الانسان لیطغی، اور پکی گل ہے کہ انسان البتہ یطغی ہے، سرکشیاں کریندہ جی، اے شاباش تے آندے نے اگر اس وقت اسم ہو تو حرج کوئی نہیں، لیکن سب ناویوں نے مانا ہے اس کو حرف ہی ہے جی۔ آخ شبہ کیا کہہ حروف کی بات چل رہی ہے، ان میں سے ایک ہے حرف ردا، اے جھنکنے کے لیے جی، اور وہ کلا ہے، اور کبھی کبھی یہ بمانا حقاً بھی آتا ہے، یعنی پکی بات ہے، پکا کرنے کے لیے، سمجھے نا، جھنکنے کے لیے نہیں لیکن ماں بات کو پکا کرنے کے لیے۔ چلو جی حرف ردا، حرف ردا یعنی ردا کا حرف، جھنکنے کا حرف کلا ہے، کلا ہے، اور کبھی آتا ہے اور کبھی آتا ہے کون بمانا بمانا حقاً، شبہ جی شبہ جی، حرف ردا کلا ہے اور کبھی آتا ہے بمانا حقاً، توجہ جڑے ہو، کلا ہے اور کبھی آتا ہے کلا بمانا حقاً، کتاب کھلی ہے، حرف ردا، ردا بمانا منع مع الزجر والتوبیخ، منع کرنا لیکن کیوں کرنا، زجر تے یب یب نہ کرے،
جیسا کہ کہا جائے تجھ کو تین کوئی آ کے آکھے کہ فلان یبغضو کا او فلانا تا تن نال ناراضی بڑی عجیب گلاں کریندا ہے تو آکھے کلا چپ کر جامیاں نہ مار یعنی لیس الامر کذالک اے مطلب کل سنے اے چڑکنا جی حرف ردا کلا ہے وضع کیا گیا کس کے لیے طالب کی زجر کے لیے اس شے سے کہ جس کا وہ مطالبہ طالب کو جھنکنے کے لیے اس شے سے جس کا وہ یعنی مطالبہ ٹھیک نہ ہوئے تاکہ دا یار سر نہ کھا سارے چڑکنے واسطے نا اور یار چپ بھی کر جاؤ یار مہربانی کرو یار سر نہ کھا یہ سب لفظ نے جی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھئی کافر عرض کرن گے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو جواب ملے گا کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا سنیں جی یا متکلم کو جھنکنے کے لیے اور یہ تو تھا مخاطب کو یا کبھی متکلم کو جھنکنے کے لیے منع کرنے کے لیے اس سے جو اس نے بات کی ہے جو اس نے بات کی ہے بھی انہوں ڈکنا ہو خبردار ہے جی گلاں نہیں کری دیا آدھے نہیں سمجھا اب پتر جی گلاں بے وقوفی چھڑک پرا ایک جی گل نہیں کری دی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ بہرحال جب اللہ تعالیٰ انسان کو ابتلا میں ڈالتے ہیں فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پس تنگ کر دیتے ہیں اس پر اس کا رزق تو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ تو وہ انسان کہتا ہے میرے رب نے مینوں پریشان کر دیتا ہے میری توہین کر دیتی ہے اللہ فرماندے نے کلا اے لا يتکلم بهذا اے ایک جی گلا نہ کر ایک جیاں وجہ اس لیے کہ معاملہ نہیں ہے اس طرح جی میں تو کہہ رہے ہیں بلکہ قادر مطلق جل شانہ کبھی پھیلا دیتا ہے رزق اپنے دشمنوں پر اچھی اور کبھی تنگ کر دیتا ہے روزی اپنے دوستوں پر اور دوستوں پر باوجہ مسالے کے اور حکمتوں کے نہیں جانتا ان مسالے اور حکمتوں کو مگر کون حکیم علی الاطلاق کون اللہ تعالی اور کبھی آتا ہے کون کلا بعد امر کے بعد اجابت کی نفی کے لیے حکم کیتا نہیں جکار اس تو بعد کلا آیا میں یہ تیری گل نہ من سکتا یہ تیری گل میں یہ مطلب ہوندا ہے اجابت میں نہیں قبول کرنا کہ سونے میں معذرت چاہنا میں کم نہ کر سکتا مثلا تینوں آکھیا کسی اضرب زیدن اضرب تو اگوا آکھیا کلا یعنی میں جی یہ کتا کم نہ کرے نا سنیے تو کبھی کبھی کلا کس لیے آتا ہے اجابت کی نفی کے لیے اجابت کی نفی بے امر نو امر دے تے عمل کرنا اجابت ہے نا تو دی نفی جی میں اس امر تے عمل نہیں کر سکتا مطلب اور کبھی آتا ہے حرف کلا بمانا جملے کے معنی کی جیسے کلا سوف تعلمون یقیناً ان قریب تم جان لو گے اور اس وقت بابری فرماندے نے جب یہ حقہ کے معنی میں ہوتا ہے تو یہ اسم ہوتا ہے مبنی ہو جاتا ہے بوجہ اس کی مشابت کے کلا حرفیہ کے ساتھ کس کے ساتھ کلا حرفیہ کے ساتھ شاباش اگے جی مطلب بچڑا تاء تانیث ساکنہ تو شاباش 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 تلحق الماء تاء تانیث ساکنہ کون تاء تانیث ساکنہ یہ بھی ایک حرف ہے جڑا معنی دیندا ہے جی حروف کی بات چل رہی ہے ان میں سے ایک ہے تاء تانیث ساکنہ ہاں جی حروف کی بات چل رہی ہے ان میں سے ایک ہے تاء تانیث ساکنہ اگے تلحق الماضیہ لتانیث المسند الیہ بس یہ تائے تانیث اور جڑی علامت ہی نہیں ہوندی فعل دی او زارا بات والی اوئے اوئے کو نویں نہیں آ گئی چائنا تو یہ تائے تانیث ساکنہ لاحق ہوتی ہے ماضی کو اس لیے لاحق ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ اگو اندہ جڑا مسند لے آ رہا ہے او کی ہے او مؤنث ہے او ہمیشہ باقی آکھے جی یہ تاء تانیث ساکنہ لاحق ہوتی ہے ماضی کو اور یہ بتاتی ہے کہ جو اس کا مسند الیہ ہے یعنی فاعل ہے وہ مؤنث ہے سنی جی گل جی اے شاباش سے او ویکھو تم او اللام للتعلیل جی لال غرض کیونکہ مسند لے کی تانیث علت نہیں ہے تانیث کے تائے تانیث کے لحوق کی اے شاباش سے
تے اگے مانا کرو اور چلو جی تائے تانی ساکنہ تائے تانی ساکنہ لاحق ہوتی ہے فعل ماضی کو سنیں اور جیسے زارا بت ہندن تے اکرم مت ہندن کس لیے مسند لے کی تانیس کے لیے مسند لے کی تانیس مسند لے مؤنث ہے اس واسطے پھر زارا بانی ہن زارا بت چاہیے جی تائے تانیس ساکنہ لاحق ہوتی ہے فعل ماضی کو مسند لے کی تانیس کے لیے تانیس ساکنہ لاحق ہوتی ہے فعل ماضی کو مسند لے کی تانیس کے لیے ہویاں گلا کرو جی کافی بچ ہویاں فین کان ظاہرا غیر حقیقی فمخیر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو مؤنث غیر حقیقی ہو اب تجھے اختیار ہے فعل زارا با لیا تامی ٹھیک ہے زارا بت لیا تامی ٹھیک ہے کیا کیا جی فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو تو اب تجھے اختیار ہے فعل زارا با لیا یہ بھی ٹھیک ہے اور زارا بت لیا یہ بھی ٹھیک ہے او تالا شمسو کی تے طالعت الشمس او گلی کھانے چ پئی ہو پس اگر ہو مسند الیہ ظاہر غیر حقیقی کی مطلب مؤنث غیر حقیقی تو پس اختیار ہے جی پس اگر ہو مسند الیہ ظاہر غیر حقیقی پس اختیار ہے پس اگر ہو مسند الیہ ظاہر غیر حقیقی پس اختیار ہے یعنی مؤنث غیر حقیقی اما الحاق علامت التثنیۃ والجمعین فضعیف علامہ فرماتے ہیں فعل کا فاعل ظاہر ہو فعل کا فاعل ظاہر ہو تو پھر اون دے او ہووے تثنیہ تے او ہووے جمع تے فعل نو بھی تثنیہ جمع بنانا اے بھئی ضعیف گل ہے اے بھئی زارا با زارا بس زیدان تینو آخنا زارا با الزیدان یضرب الزیدان انو آخنا یضربان الزیدان یضربون الزیدون اے گل ضعیف ہے اے گل ضعیف ہے ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو اور وہ تثنیہ اور جمع ہو تو اس وقت بھی فعل کو فاعل تو تثنیہ جمع ہے تو فعل کو تثنیہ جمع اور جمع کی علامت فعل کے ساتھ لائق کرنی یہ ضعیف بات ضعیف ہے جی اسماء صفات نال تے کرنی ہے پڑھے جے مسئلے سارے اندے نال ضعیف ہے کیونکہ یہ جڑا نال ہوندی ہے صرف علامت نہیں ہوندی ضمیر فاعل ہوندی ہے کہ ہوندی ہے اور دھیان کرو تم یعنی جمع مذکر اور جمع مؤنث فعل میں عین وقت ہونے فاعل کے کی باوجہ دلالت کرنے اس بات کے کہ مسند بھی نال اس واسطے لائیے بھی دلالت کرن کیڑی شے تے کہ مسند لے کیے مثنی یا مجموع یا مذکر یا جیسا کہ تائے تانیس کا الحاق یہ کس کے لیے دلالت کرنے کے لیے کہ مسند لے کیے بھی اس واسطے بھی اے بھی کدے نال لائیے تے اے گل کیے اور ایک ضعیف کیوں باوجہ لازمان صورتاً فاعل کے تعدد کے باوجہ لازم آنے صورتاً فاعل کے تعدد فاعل کا تعدد ضمیرہ بھی فاعل تک اسم ظاہر بھی فاعل ہے اب بس اور جائز ہے یہ اسم فعل اگر اسم فعل ہونا تو اس میں جائز ہے انہوں تثنیہ جمع بھی بناؤ تو فاعل بھی تثنیہ جمع ہوئے تو ٹھیک ہے اور جی میں نہیں ہاتھ کی ہاتھ یا ہاتو تعال یا تعالو سمجھے نا بلا ذوف اے ٹھیک جی اسم فعل جڑا ہے نا اندہ فاعل ظاہر ہوئے تثنیہ جمع ہوئے تے انہوں نے تثنیہ جمع بنانا کیونکہ انہوں نے ضمیرہ نہیں لگ دیاں معاذ علامتہ نہیں اور یہ علامتیں جڑیاں نال لگیاں نہیں فی اسم فعل نال یہ نہیں ہے کیا بلکہ محض جو زیادہ کیے گئے دلالت کرنے کے لیے اول امر سے اس بات پر کہ جو ماں بعد حضرت علی آ رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے جیسا کہ تائے تانیس دلالت کرتی ہے کہ مسند لے کے آئے اور دلالت کرتی اس پر یہ کہ اگر ہو ضمیر اگر ضمیر ہوتی نا کی ہندی ضمیر ہو تو پھر واو غیر اوکلا میں ممتنع ہوتی جیسے اکلون البراغی سو یاد آیا
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਕਲੂਨ البراغی سو محض علامت مننا ہے تو فائل اگے ظہری اور نون مذکر او کلام جیسے یغفرنا اقاربہ یہ ہوں یغفر جو مونث سیگا بنے پہ اگے فائل ظاہری کون اقاربہ اے جڑا نا محض علامت ہے محض علامت ہے ضمیر نہیں ہے گی جی اور تائے تانیس ساکنا بیندے پہ ہو تائے تانیس ساکنا لاحق ہوتی ہے کہکوں ماضی کوں اور یعنی فعل ماضی کوں جیسے ضربت لے تانیس المسند لے تاکہ پتہ چل جائے کہ مسند لے جو فاعل ہے وہ کیڑی شے ہے مؤنث ہے جیسے قامت ہندن باقی سوال ہے کہ تائے تانیس ساکنا قد قامت اصطلاح وچ متحرک ہو گئی ہے ان دا جواب ہی واجب ہے حرکت دینا ہے تائے تانیس ساکنا کو کس کے ساتھ کسرے کے جب متصل ہو جائے اس کے ساتھ کون ساکن بعد اس کے جیسے قد قامت کے ساتھ اصلات لاحق ہو گیا تو پھر الساکن اذا حرے کا بالکسر سنی ہو لین ساکن اذا حرے کا بالکسر باقی فرمایا ساکنہ کی فرمایا ساکنہ یہ فعل نہ لاحق ہوندی ہے اس لیے کہ متحرکہ لاحق ہوتی ہے کس کے ساتھ اسم کو جیسے فائتتن کی فائتتن اور فرمایا ماضی اس لیے کہ تا ساکنا ہے نہیں لاحق ہوتی ماضی کے غیر کو نہ امر کو نہ نہج کو نہ مضارع نالے تا نہیں لگ دی فائدہ مہمہ تا زائدہ کلمے کے آخر میں آتی ہے عربیوں کی کلام میں کئی معنوں کے لیے سنیں اے تا ساکنا نہیں ہوں اے تا انجی او تا او جڑی زیادہ ہوندی ہے جی یہ کئی معنوں کے نمبر 1 مذکر مؤنث کے مذکر اور مؤنث حقیقی کے درمیان فرق کرنے کے لیے کس کے درمیان مذکر اور مؤنث حقیقی کے درمیان فرق زاربن تے زارباتن دی تا فرق کر دیے بھئی زاربن مذکر تے زارباتن مؤنث ہے اور یہ تا والی تانی سے فی اللفظ فقط کبھی کبھی یہ تا آخر میں زائد ہوتی ہے صرف لفظ میں تانیث کو ظاہر کرنے کے لیے کس میں لفظ میں تانیث کو بھئی یہ لفظ مؤنث ہے معنی مؤنث کو نہیں جس طرح کہ ظلمتن غرفتن امامتن ملحفتن ملحفہ کی ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے عورت دی چادری تو لیندی جڑی بات جو پڑھے جی 2 دھیان رکھیں جی اور واسطے دلالت کرنے کے معدود کی تذکیر پر آداد میں کدے کدے تا نال تا لگ دیئے زیادہ کے دسے جڑا معدود ہے وہ مذکر ہے جڑا معدود ہے اور مذکر ہے جی میں 3 تو واجہ ہو 10 تک معدود مذکر ہوئے تے کی ہوندے نے مؤنث ہوندے نے آگے جے سمجھ اے بھی تاج ہے سلاسہ تو رجالن اے دس دیئے کہ میرا معدود کیے مذکر ہے اے شابہ سے کنے ہو گئے 3 تے واسطے دلالت کرنے کے وحدت پر اسماء میں کد کد تا نال لا کے مؤنث نہیں ہوندی صرف ایک والا معنی لینا ہے جیسے تمرن جنس تے تمرتن ایک کھجور نملن کیڑی نملتن ایک کیڑی اور افعال میں بھی ہوتی ہے کس میں افعال میں جیسے ضربتن اخراجتن دحرجتن اے مصدرہ ہو گئی یہاں جی سنیں اے بھی تا لگی بھی ہوں زیادہ ہی اور محذوف کا عوض بھی ہوتی ہو جیسے ایداتن تے قامتن اور مبالغے کے لیے بھی ہوتی ہو جی میں علامہ اور بھڈا علامہ جی نصابہ بہت نصب بیان کرنے والا سنیں جی اچھا جی اور نقل کے لیے ہوتی ہے وصفیت سے کدھر اسمیت کی طرح بھی پہلے وصف سی تے پھر اسم بنانے تے نال تیل آ دیتی جیسے نطیحتن تے ذبیحتن ذبیحتن ہمیشہ بکری نو نہیں آندے اے سارے واسطے عام ہے پس بولا جاتا ہے یہ نطیحہ تے ذبیحہ کے ستے مذکر مؤنث ہوتا ہے مذکر پر اور تا ہوتی ہے کس کے لیے جمعیت کے لیے جمعیت کے لیے بھی ہوتی جمع بنائی جاندی ہو ان میں سے وہ ہے کہ لازم ہے بعض جمع کو جیسے عمومتن خؤولتن غلمتن ارغفتن ساریاں تامہ جمع بنانے واسطے نہیں اور ان میں سے وہ تا ہے جو نہیں لازم جیسے
जौराबतुन हौदाजतुन, जैज़ है कि इसकी जमा बनाइए जवारे बोते हवा, सिर्फ ए जमा नहीं है यहाँ। और ता होती है किसके लिए? निस्बत के लिए जमू में, जमा में। वो देखियो दो, जैसा कि मुफरद में या होती है ना, और मक्की मदनी या है ते ए जड़ी ना जमा दी निस्बत बनाओ ते नाल ते लगदी जे। और जैसे कि अशआरीयुन अशआसीयुन, ये तो हो गए मुफरद, की हो गए? मुफरद। ते जे चोखे होण की होण? कबीला अशरी दे ते कबीला किस दे? अशस दे, उन्होंने ने अशाएरा ते अशाएता वगैरह ज़ालिका। सुने जिमें मातुरीदिया अशाएरा, मातुरीदी ते अशरी हो गए एक, ते जेड़े मनन वाले सारे वो जमा है, उत्थे ते ला के जमा बनाई। इस लफ्ज़ ने हर वक्त लोड़ पैना जे मातुरीदिया, यानी जेड़े अबू मंसूर मातुरीदी नू निस्बत उन्हां दी, ओ मां की बन गए? मातुरीदिया। इसी तरह जेड़े अबुल हसन अशरी नू मनन वाले अशाइरा, समझ आ गई जे? ए ता लगी है नाल निस्बत दी, ओए अशाइर ते अशाइस जमाई, ओ की है? अशाइर ते अशाइस ओ मफाइल बाजियो ते नाल ते लगी किंदी? निस्बत से, यानी मनसूब तरफ इमाम अबुल हसन अशरी के ते मनसूब तरफ किसके? अशअस के। ए मतलब ए तक फायदे दी गल चंगी कि कोई नहीं, लीक मार दो काली उत्ते। पास अगर हुण मसला नंबर मुड्डो छुड्डो, पास अगर हो मुसनद लै इसम ज़ा, ओ गल जिहड़ी सी पास अगर हो इसम मुसनद लै, केड़ा होवे इसम ज़ाहिर और होवे की गैर हकीकी, और मुअन्नस गैर हकीकी केड़ी हुंदी है? वो है कि ना हो उसके मुकाबले में मुज़क्कर हैवान से, जैसे अर्दुन ते नारन, अब मुखय्यर है तू किस में? ता के बस कह तू, और मुखय्यर है ता के बस कह तू, ऐ शाबाश। ऐ कैदा दे फायदे मुकैयद किया इसम को किसके साथ? इसलिए अगर फ़ाइल ज़मीर होवे तो हुण मुताबकत वाजिब है फ़ेल की ज़मीर के लिए। हुण अशमसो ताला अति कहना, ताला ठीक नहीं हैगा, और ना कहा जाएगा शमसो, और मुकैयद किया मुअन्नस गैर हकीकी, इसलिए कि फ़ाइल जब क्या हो तो होवे भी मुत्तसिल बिलफ़ेल। तो अब क्या है? बस कह तू कामत हिंदुन, पिछे ऐसी मुत्तसिल ता कह दे जिस फासला आ जाए ना, तो फिर दोवें जायज़ होंदे ने। भला वे कोई माड़ा मोटा हुआ कीती हो, और ना कह तू केड़ी शै, और तहकीक गुजर गया ये कबला हाजा, इस तो पहला। और बहरल इल्हाक किसका? अलामत तस्निया और जमाइन का। जमाइन कौन है? जमा मुज़क्कर थे, जमा मुअन्नस। इल्हाक किसका? फेल के साथ, ऐसा फेल जो मुस्नद है ज़ाहिर की तरफ, एक ये ये इल्हाक क्यों? बाबा जाना है त्याजी इस इल्हाक के इन अलामतों की तरफ, पस ना कहा जाएगा कि और ना, इसलिए कि तस्निया और जमा मालूम हो रहा है कतन किसके? किस ओ केड़ा? गैदान काम जैतून ते निसाओ बरखिलाफ। तो सवाल है कि फिर ज़ारा बत हिंदू नाल ते क्यों लाई जे? वो आंदे नहीं, वो तो पता को नहीं लगता बरखिलाफ, क्योंकि अलामत तानीस कभी नहीं जानी जाती किससे? बावजह होने उसके मुअन्नस मानवी, और जिमें हिंदुन लफ्ज़न ताई को नहीं, बस इसलिए वाजिब है किसका? जमा का। चलो जी, अच्छा जी, वो हरूफ जो माना देते हैं उनमें से तनवीन भी है, उनमें से तनवीन भी है। तो तनवीन की तारीफ करते हैं। तनवीन एक नून है जो साकिन है, ताबे होता है कलमे की आखिरी हरकत के। ज़ैदन फतेह दे ताबे, ज़ैदुन ज़म्मे दे ताबे, ज़ैदिन कसरे दे ताबे, लेकिन ये फेल की ताकीद के लिए नहीं होता है, अपने माने ने अगों आ रहे नहीं। शाबाश जी, हरूफ की बात चल रही है, उनमें से एक तनवीन है। तनवीन नून है, ऐसा नून जो साकिन होता है, ऐसा नून जो ताबे होता है कलमे की आखिरी हरकत के, और ये फेल की ताकीद के लिए नहीं होता।
ਸੁਣੇ جی ਉਹ ਆਸ਼ੀਆ ਵੇਖ ਸਵਾਲ ਏ ਅਬੁਨ ਅਖੁਨ ਯਦੁਨ ਦਮੁਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਨੂਨ ਤਨਵੀਨ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਆਖਰ ਹੈ جی ਇਹ آخر ہے ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵਾਜਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸੀਆ ਮਨਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ آخر ہے ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਬੁਨ ਦੀ ਬੇ ਆਖਰੀ ਅਖੁਨ ਦੀ خا آخر ہے ਤੇ ਯਦੁਨ ਦੀ ਤੇ ਦਮੁਨ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਆਜ਼ਾ ਆਖਰ ਤੇ ਨੂਨ ਹੈ ਬਸ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਨਵੀਨ ਨੂਨ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਾਕਿਨਾ ساکنہ ਬੈਨ ਸਤੂਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨੂਨ ਸਾਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਜਤਮਾਅ ਸਾਕਿਨੈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸਰਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਦੁਨ ਅਲ ਆਲਿਮੁਨ ਹਮਜ਼ਾ ਵਸਲੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨੂਨ ਤਨਵੀਨ ਤੇ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਲਤਕਾਏ ਸਾਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਦੋ ਨਿਲ ਆਲਿਮੋ ਜ਼ੈਦੋ للعالم ਇਹ ਹੁਣ ਇਲਤਕਾਏ ਸਾਕਿਨੈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰਕਤ ਆਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਕਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਨਵੀਨ نون ہے ساکنہ تابع ہوتا ہے آخری حرف کی حرکت کے آخری حرف کی حرکت کے نہ کہ فعل کی تاکید کے لیے نہ کہ فعل کی تاکید للتمکن والتنکیر والعوض والمقابلات والترنم اور تنوین 5 قسم کی ہے تنوین تمکن کی تنوین تنکیر کی تنوین عوض کی تنوین مقابلے کی تنوین ترنم کی کیا کہ تنوین 5 قسم پر ہے تنوین تمکن کی تنوین تنکیر کی تنوین عوض کی تنوین مقابلہ کی اور تنوین ترنم کی تنوین تمکن کی جیسے زیدن تنکیر کی جیسے سہن تے افن عوض کی جو مضاف لے کو حذف کر کے اس کی جگہ تنوین دے دیں یوم از کانا قضا میں کانا قضا جملہ جو مضاف لے تھا اس کا اس کو حذف کر دیا اس کی جگہ تنوین آ گئی تو بن گیا یوم اسی طرح ہی نہ از کانا قضا اے کانا قضا حذف ہو گیا تو اس کی جگہ تنوین آگے بن گیا ہی نہ ازن سنیوں اور مقابلے کی جو کہ جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں جمع مؤنث سالم کی تنوین ہے مسلمات اور تنوین ترنم کی جڑی شعراں دے آخر تے ہوندی ہے جڑی شعراں دے آخر تے ہوتے ویکھ اور تنوینی جو لاحق ہوتی ہے شعروں کے قافیے کو شعروں کے قافیے کو اور یہ تنوین عام ہے یہ معرفے کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے فعل کے ساتھ بھی حرف کے ساتھ بھی اور مشہور شعر اکل اللہ مازل او تاب بھی کٹ کر اور اگر میں سچی گل آکھاں تے آکھ دیا کر تو ٹھیک آکھے اور رونا ایک ہی ہے اور تنوین تمکن کے لیے ہے اور تنوین تنکیر کے لیے ہے اور عوض کے لیے ہے اور مقابلہ کے لیے ہے اور ترنم کے لیے ہے اور تنوین تمکن کے لیے ہے اور تنکیر کے لیے ہے اور عوض کے لیے ہے اور مقابلہ کے لیے ہے اور ترنم کے لیے ہے اور تنوین تمکن کے لیے ہے اور تنکیر کے لیے ہے اور عوض کے لیے ہے اور مقابلہ کے لیے ہے اور ترنم کے لیے ہے وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَالَمِ مَوْصُوفًا بِإِبْنٍ مُضَافًا إِلَى عَالَمٍ آخَرَ قانون سنو جی جیڑا حدیث دی سند پڑھن لگیا ہر روز 750 باری لوڑ پینا ہے جی کی کرن لگیا حدیث دی سند پڑھن لگیا ہر روز 750 باری لوڑ پینا ہے جی وہ یہ ہے کہ علم ہو کی ہوئے علم ہو وہ منصرف غیر منصرف نہیں وہ تنوین ہوتی کو نہیں علم منصرف جی یہ موصوف بنے ابن کا جی اور ابن آگے مضاف ہو دوسرے علم کی طرف دوسرے علم کی طرف تے ایتھے جڑا پہلا علم ہے ان دی تنوین حذف کر کے ان دے آخری حرف دی جڑی حرکت ہے انہوں ابن دی بے نال ملانا جائز ہے اوتھے زید دبنو آخنا ہے زیدو نبنو نہیں آخنا کی آخنا ہے زید ابنو تے زیدو ابنو نہیں آخنا کیونکہ سند ہوندی لمبی ان دی اسی تا اپنے کلے نا نے پیو دادے دا نا ہی نال کونی ہے گا تے او عرباں میں تے 3 4 5 نا نال جڑے ہوندے نے جی سنیا جی
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਬਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ ਫਰਕ, ਵਾਲਦ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ, ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ। ਇਹ ਅਸੂਲੇ ਦੀਵੀ ਸੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ 4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਅਹਮਦ ਅਕਸਰ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਹਮਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਿਸਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਰਤ ਨਾਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਨਵੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਨ ਕਸਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇਬਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਦ ਦੁਬਨੋ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਨਿਬਨੋ ਫਰਕ ਹੈ ਵੇ? ਜ਼ੈਦ ਦੁਬਨੋ ਤੇ فرق ہے کیا کہ جی قانون بیان کر دو. قانون یہ ہے کہ یہ جو علم ہو، علم غیر منصرف، علم ہو اور منصرف ہو، کیونکہ غیر منصرف تو تنوین کوئی رولا ہی کوئی نہ، اور یہ موصوف ہو ابن کے ساتھ، ابن بھی تو بنت بھی نال ہی، ابن تے ابناتن بھی نال ہی، ابناتن موصوف ہو، اور ابن تے ابناتن مضاف ہو آگے اور علم کی طرف. تو یہ جو پہلا علم ہے، یہ جو پہلا علم اس ہے کی جو تنوین موصوف ہے، اس کی تنوین کو حذف کیا جاتا ہے. حذف کرنا جائز ہے، اس کی تنوین کو حذف کرنا جائز ہے. سنیو گل اے شابہ سے حذف کی اور حذف کی جاتی ہے تنوین اور حذف کی جاتی علم سے، علم سے درا حالے کہ موصوف ہو موصوف ابن کے ساتھ، ابن کے ساتھ، درا حالے کے ابن مضاف ہو ابن مضاف علم آخر کی طرف. علم آخر کی طرف. شابہ وجنے اور حذف کی جاتی ہے تنوین علم سے، درا حالے کے علم موصوف ہو ابن کے ساتھ، درا حالے کے ابن مضاف ہو علم آخر کی طرف. ہاں میں منع یارو کی جاتی ہے تنوین علم سے، درا حالے کے علم موصوف ہو ابن کے ساتھ، درا حالے کے ابن مضاف ہو علم آخر کی طرف. اور دیکھو جانی زید بن عمر آئے نظر جی معاذ حذف کیا جاتا ہے لقصد تخفیف لطول اللفظ، اور سکل علم اور کثرت استعمال اے سبب نہیں اے سبب نے. تے دوجا مسئلہ سنو، اور جب یہ تنوین حذف ہوگی تو ابن کا جو الف ہے اس کو خطن بھی حذف کر دیتے ہیں. پڑھنا تو کوئی نہیں نا، لکھ دے بھی کوئی نہیں، لکھ دے بھی کیونکہ سنداں وچ کنی کنی واری ہوندا ہے، پھر لکھنا جڑا نا تے کتابت وچ ہوں. اور دلالت ہے امتزاج پر کہ اکو مکو نے سنے ایتھے اگے دو دیتے نے اعتراض بھی ایتھے حذف کو نہیں ہویا ہوں تو آندھے نے کہ ماذ نہیں حذف تنوین فی قولہ جاریتن من قیس و نبن و سالبہ، باوجود کہ قیس علم موصوف ابن کے ساتھ وہ مضاف علم آخر سالبہ کی طرف آندھے نے ضرورت دی وجہ تو کتھے ضرورت ہی ہو جاتی بجاتے. اور فی قول فی قول ہی جاریہ کہ فی قول جاری لکھ تو کی لکھا ہے فی قول ہی جارے. ہاں بھئی جڑا نا اے جڑا نا اپنا اے تھے نا تنوین پڑھی سی بھی او شعر وچ کرے جملہ ہے نا تاں واسطے جی موصوف ابن کے ساتھ الاخری. اچھا اور حذف اس کا اس کے غیر میں اگر انج نہ ہوئے تو پھر بھی تنوین حذف ہوئے کی ہوئے تنوین حذف ہو گئے، جیسا کہ بعضیاں پڑھے قل ہو واللہ احد احد اللہ الصمد، اس میں کہ جس نے احد کو پڑھا ہے کس کے بغیر غیر تنوین کے، وصل میں کہ میں قل ہو واللہ احد اللہ احد اللہ نہیں، یہ جو ہے اس کے غیر میں یہ کیا ہے شواذ سے ہے. آگے کی جملہ لکھے بلا ذاکر اللہ ولا ذاکر اللہ الا قلیلا، بے حذف تنوین ہے کس سے ذاکر سے، اور نصب ہے اس میں جلالت کی، یہ بھی ضرورت کی وجہ سے، یہ بھی ضرورت کی وجہ سے. سجا جلدی کرو جلدی شاباش. تنوین کی تنوین اور دھیان کرو بلا تھی بھی وہ تنوین نون ساکنہ ہے، احتراز ہے کس سے غیر ساکنہ سے، جیسے سارے بانے میں دار بانے اور دار بون یہ نون ہے جی لیکن ساکنہ نہیں، لہذا ہندی گل نہیں، ہندی گال نہیں، اور مراد سکون سے سکون بے حسب اصل وضع پس نہیں نقصان دے گا نون کا متحرک ہونا اجتماع ساکنین کی وجہ جیسے جانی زید و نل عالم، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نون تنوین نون ساکن ہے جو تابع ہوتا ہے کس کے آخری حرکت کے، آخری حرف کی حرکت کے، جیسے جانی زیدن کس کے تابع ہے
ضمے کے تابع رائے تو زیدن ہاں۔ فتح کے تابع ہے مرر تو بے زیدن، جار کے تابع ہے اعتراض کیا اس کے ساتھ من اور لدن کے نون سے، یہ بھی ساکن ہے اس لیے کہ یہ من تے لدن یہ آخری حرکت کے تابع نہیں بلکہ یہ آپ سجن موجود نے میدان وچ جی لال تاکید الفعل، فعل کی تاکید کے لیے نہیں ہوتا، اعتراض کیا اس کے ساتھ کس سے؟ نون تاکید خفیفہ سے جو کہ فعل کے آخر میں جیسے ازر بن، کیونکہ اندر نہ نون تنوین نہیں ہے، ਉਹ ਤਾਂ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦੋ ਜ਼ੇਰਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨੂਨ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਤਰੱਦਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨੂਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖਫੀਫਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਸਾਕੇ ਨੇ جی آخری حرکت دے تابع وے جی ازر بن ازر بن ازر بن تابع ہے کہ کوئی نہیں لیکن کی ہے تاکید واسطے نہیں، واجد واسطے تے او تاکید واسطے نہیں ہوندا، اے فرق ہے جی واہ ہو واہ، اور وہ یعنی تنوین 5 قسم پر ہے کس کے لیے؟ تمکن کے لیے، اور تعریفاں تنوین تمکن کی وہ تنوین ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے کس کو؟ اسم مورب منصرف کو، عرب اسم مورب منصرف کے آخر میں، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اسم کے لیے رسوخ اور مکانت ہے کس میں؟ اسمیت میں، بھی پکی گل ہے کہ اسم ہے تے اس تے تنے حرکتاں اعراب لفظی آوندا ہے، زیدن راجلن توجہ کرا جی، اور بولا جاتا ہے متمکن کا لفظ کس پر؟ اسم مورب پر، خواہ وہ مورب کیا ہو منصرف ہو یا غیر منصرف ہو، اور مختص ہے مورب منصرف اس میں امکن کے ساتھ، کے ساتھ متمکن دونوں تے بولا جاتا ہے تے امکن صرف، منصرف تے مورب منصرف تے بولا جاتا ہے، اور دوسری تنوین کیڑی؟ تنکیر کے لیے، اور تنوین تنکیر کی وہ ہوتی ہے جو دلالت کرتی ہے اسم کے نکرہ ہونے پر نہ کہ، معرفہ، اور یہی تنوین فارق ہے، یہی تنوین فارق ہے، بسم اللہ الرحمن فارق ہے معرفے اور نکرے کے درمیان، جیسا کہ سیب وے اے معرفی تے سیب وے ہن اس نام والا کوئی، جی اور سہن اے کیے ناکر ہے، اس کو سکوتم ما نحمیر چ پڑھیا سی فی وقت ما، اے نکرے دی تنوینی تے ساہ سکون کے ساتھ یہ معرفہ ہے، یعنی ہن چپ کر، اور کبھی جمع ہوتے ہیں دونوں معنی کیڑے تمکن بھی ہون، تنکیر، جیسا کہ راجلن میں یہ تنوین تمکن کی ہے، تنوین تنکیر کی بھی ہے، سنے ہی، اور جب نکرہ ہو کون؟ رجل، رجلن امراتن جی کتابن قلمن، یہ ساریاں تنوینہ تنکیر دیاں بھی نے تے، تمکن دیانے، اور جب نام رکھ دیں ہم رجل کے ساتھ کسی شے کا، اب یہ تنوین اس میں صرف تمکن کی ہوگی تے کیونکہ معرفہ ہو گیا۔ جی تیسری قسم ہے تنوین عوض کی، کس کی؟ تنوین عوض کی، اور وہ ہوتی ہے جو عوض ہوتی ہے کس سے؟ محذوف سے بالاعلال، ہاں اعلال کی وجہ سے محذوف ہے، جیسا کہ جوارن، اور جواریو تو او پھر عوض لیاندی جوارن، یا ہوتی عوض کس کے؟ مضاف الیہ محذوف سے، جیسے حین آئذن اور یوم آئذن، کیونکہ اس کی تقدیر ہے حینا، اذا نہیں گا از کانا کا علم ایسے لکھے از کانا قضا یوما، اذ کان قضا، پس حذف کیا گیا مضاف لے کون؟ کانا قضا کو، اور وہ کانا قضا ہے تو عوض لائے گی تنوین کس سے؟ مضاف الیہ سے، جیسا کہ ان کا اچھا ایک ہی بن گیا، یوم آئذن اور حین آئذن، جیسا کہ ان کے قول میں مرر تو بے کلن کی تنوین بے عوض مضاف لے کی ہے، بے کل واحدن، بے کلن، اے بکل واحد، بے کلن، اے بکل واحد، ہنجو وہ مری ہوندی تنوین ہے، اور کنیاں ہو گئیاں تن، چوتھی تنوین مقابلہ کی، وہ تنوین ہے جو جمع مذکر سالم کے نون کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور یہ تنوین نہیں پائی جاتی مگر کس میں؟ جمع مؤنث سالم میں، جیسے مسلماتن، اور پانچویں ہے تنوین، یہ وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے شعروں کے مصروں کے آخر میں کوں کو سونا کرنے کے لیے، جی اس لیے کہ یہ حرف ہے
آسان کون نون تنوین حرف ہے آسان ہے آواز کا گمانا کندے وچ نک وچ زید اون کی چلو جنی مرضی جی اور یہ حسن غنا کے اسباب سے ہے اور یہ نو جو ہے تنوین کی کیڑی پنجویں ترنم دی نئے مختص کس کے ساتھ ہے نئے مختص اسم کے ساتھ نئے مختص اسم کے ساتھ غلط اسم تی چل دی پی گئے یہ غلطیاں ٹھیک کرو نئے مختص اسم کے ساتھ بلکہ لاحق ہوتی ہے کن میں افعال کو اور اسماء معرف باللام کو بھی حالانکہ معرف باللام تے تنوین نہیں ہوندی تے تھے آ جاتی ہے آ جاندی ہے اور اسماء معرف باللام بھی جیسا کہ شاعر کے قول میں اقل اللہم عادل والعتابا عتاب معرف ہے تے نون تنوین بھی آیا پہ وقولی ان سب تو لقد اصابن اصابہ فعل ماضی نال نون تنوین آیا پہ عتاب اسم معرف باللام اصاب فعل ماضی دونوں نال کی لگی پی تنوین مسئلہ کبھی حذف کی جاتی ہے تنوین کس سے علم سے یعنی اعلیٰ میں معرفہ سے جیسا کہ زید اور عمر اور بکر اور ان کا غیر باوجود ہونے ان کے اسماء متمکنہ قابل للتنوین لیکن کدوں سنیا جی جب کہ ہو علم موصوف کس کے ساتھ ابن کے ساتھ یعنی لفظ ابن کے ساتھ اور ہو وہ ابن مضاف علم آخر کی طرف جیسے جان زید بن امرن پس زید علم ہے موصوف ہے کس کے ساتھ ابن کے اور ابن مضاف ہے کدھر دوسرے علم کی طرف وہ کون ہے لہذا حذف کی گئی تنوین کس سے زید سے اور متصل ہو گیا کس کے ساتھ ابن کے ساتھ بابا جا شدید اتصال صفت کے کس کے ساتھ اس محل میں اور کثرت استعمال اس ترکیب کا تقاضا کرتا ہے کس کے لیے حذف تنوین کے لیے اور تخفیف کے لیے اس وجہ تو یہ تنوین حذف کر دیتی اس وجہ تو تنوین حذف کر دیتے اچھا جی اے قیداں دے فائدے دسن لگے نہیں جی کی شے قیداں دے فائدے معلوم ہو گئی اس کے قول و یحذف من العلم سے قیدیں اور شرطیں اس تنوین کے حذف کے لیے وہ پانچ نہیں اول یہ کہ ہو اسم اول کیڑا علم اگر وہ نکرا ہے تو تنوین حذف نہ ہو جیسے جانی راجولن ابن عمرن اب یہ تنوین حذف نہیں ہوگی راجولن ابن عمرن ہونا ہی اور دوسرا یہ کہ ہو کیا وہ علم موصوف اور ابن صرف تو اس کے لیے اگر آپس میں صفت موصوف نہ ہوئے تو پھر بھی تنوین حذف نہ ہو سے جیسا کہ زیدن ابن عمرن مبتدا خبر بنا دیو کی بنا دیو مبتدا خبر سنی ہوں جی نظر آ رہی زیدن مبتدا زید کی ہے زید کون ہے اے مبتدا خبر بن گئے اذا آپ صفت موصوف نہیں تیسرا یہ کہ ہو صفت اس کی کون لفظ ابن اور اگر ہوا ابن کا غیر تو پھر بھی تنوین نہ ہو سے جیسے جانی زیدن ابو عمرن اب بھی حذف اب صفت موصوف تو ہیں چوتھا یہ کہ ہو ابن مضاف پس اگر ابن مضاف نہ ہوا آگے تو پھر بھی تنوین نہیں ہوگی جیسے زیدن ابن لعمرن اب عمر کی طرف مضاف کوئی نہیں ہے اب بھی زیدن کی تنوین حذف نہیں ہوگی پانچواں یہ کہ ہو ابن کیا مضاف علم آخر کی طرف پس اگر ہوا مضاف کدھر علم غیر علم کے غیر کی طرف تو پھر بھی تنوین حذف او پہلے دی جیسے زیدن ابن اخی زید میرے بھائی دا پتر ہے اے اور اخی جڑا ہے اے علم تا نہیں نا جی مضاف تے ہے ابن لیکن علم میں اس واسطے زیدن دی تنوین حذف نہیں زیدن ابن اخی پڑھنا ہے اے پانچ شرطاں نہیں جان اس بات کو کہ حمزہ ابن کا خط میں لکھنا ہے کہ نہیں وہ پڑھنا تو کونی وجو آ گیا بس لیے تابع ہے کس کے تنوین کے لفظ میں حذفن و اس باتن پس جس جگہ تنوین حذف ہوگی لفظ میں تو حذف ہوگا حمزہ خط میں خط میں لفظ میں تو کوئی خط وچ کر لی لکھنا نہیں کی لکھنا نہیں نہیں اور جس جگہ نہ حذف کیا جائے گا کون تنوین کو اس وقت حمزہ حذف نہیں کیا جائے خط وچ جی کی خط میں خط وچ اے بعض دفعہ چیزاں ختم ہو گئے نے اے لکھ کے دینا جملہ زیدن ابن عمرن تے ابن دا حمزہ نہ لکھ دینا پوچھنا پتر ہے کتابت ٹھیک ہے جی کی جواب ہے نہیں ٹھیک غلط ہے
جی کیونکہ یہ تنوین حذف ہوگی اس لیے حمزہ بھی خطن حذف ہوگا. سمجھائیے جی انہوں گل ہی مک گئی ہے جی. اچھا جی جان اس بات کو کہ حمزہ ابن کا سمجھا گی ہوں وجہ. اچھا جی اور ایک ہی لفظ ابنا تن یہ تسی ابنن ابنا تن اور لفظ الابنا تو مثل ابن کے سارے احکام میں مگر ابناتن کا حمزہ جو ہے وہ خط میں حذف نہیں ہوتا کیونکہ اگر حذف کریں گے تو تے گول جی ایک لمبی ہو گئی تو بن تن کے ساتھ التباس ہو جائے گا. اور اچھا سوال ہے اے فلان نبنو فلان بھی کہتے ہیں تو فلان تو علم کوئی نہیں تو تنوین کے میں حذف ہو گئی تو حذف تنوین کے ساتھ باوجود ہے کہ دونوں کیا ہیں تو جواب ہے کہ یہ اصل میں کبھی کبھی دو علموں سے کنایا ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دو علموں سے کنایا ہوتے ہیں. گویا زید بن عمرو سے کنایا ہے اس لیے کہتے ہیں کیا فلان ابن فلان فلان.